الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشي پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی تے تفصیل دے نال گفتگو جاری سی قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر اور آج 7واں جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے جیسا کہ شروع دے اندر تو دسیا کہ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے 73 مقامات دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دا ذکر کیتا اور قرآن دیاں 5 سورتاں دے اندر
بڑی تفصیل نال صرف قرآنی آیات نو ہی بندہ وضاحت نال بیان کردا رہے تے سال ہا سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نو بیان کرنا انسان لئی مشکل ہے۔ پچھلے جمعے تواڈے سامنے بیان کیتا سی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک دی توحید بیان کرنے دی وجہ تو نمرود اور نمرود دی قوم نے اگ دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا تے اللہ پاک نے قیامت تک دے لوگوں نو دس چھڑیا کہ جو انسان ہر مشکل دے اندر ہر مصیبت دے اندر اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر چھڑے اور اپنیاں ساریاں امیداں اللہ پاک نال وابستہ کر لوے تے اللہ پاک کسی بھی میدان دے اندر کسی بھی مشکل دے اندر اس انسان نو اکلا تے تنہا نہیں چھڑدا، ہر موقع تے اللہ پاک دے نال ہوندا ہے، اللہ دی مدد اور نصرت دے نال ہوندی ہے، اور اللہ دے نال وابستگی رکھن والا کسی بھی میدان دے اندر ہاردا نہیں، دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاندا ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود دی جلائی ہوئی اگ دے اندروں 40 دنوں تو بعد جدوں زندہ سلامت باہر آئے تے نمرود دیاں فوجاں نمرود نو منن والے اودی پوجا کرن والے برملا آکھن لگے کہ ابراہیم دا رب تے ابراہیم نال بڑا ہی پیار کردا ہے، اور ابراہیم دے رب دی طاقت بھی نمرود تو بڑی ہے کہ نمرود نے ایڑی چوٹی دا زور لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مارن لئی مکان لئی، لیکن ابراہیم دے رب نے بچایا تے انج بچایا کہ نمرود دی طاقت تے ابراہیم دے رب دی طاقت غالب آ گئی۔ یہ گلاں جدوں نمرود دے کان دے اندر پئیاں کہ ہن تے مینوں ہی منن والے آکھن لگے نے کہ ابراہیم دے رب دی طاقت نمرود تو زیادہ ہے، تے نمرود بدبخت نے بھی اپنی نموشی نو اپنی شرم نو مٹان لئی اعلان کر چھڈیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وارننگ دے دیتی کہ جا اپنے رب نو کہہ اپنیاں فوجاں نو تیار کر لوے تے میں بھی اپنیاں فوجاں تیار کر لینا، تے پتہ چل جائے گا کہ نمرود دیاں طاقتاں زیادہ نے یا ابراہیم دے رب دیاں۔ دن طے ہو گیا اور نمرود مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا تے جدی حکومت پوریاں طاقتاں دے نال اپنیاں فوجاں لے کے اس دن تے آ گیا ابراہیم دے رب دی فوج نال مقابلہ کرن لئی، تے دوسری طرف مقابلے دے اندر طے شدہ دن تے اکلے تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام، تے نمرود نے جدوں ویکھیا مذاق کیتا ابراہیم اکلا ہی لڑے گا، ابراہیم تیرے رب دیاں فوجاں نہیں آئیاں، فرمایا انتظار کر آندیاں ہون گیاں، اور جدوں میرے رب دی فوج آئے گی تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اللہ پاک نے نمرود دی فوج دے مقابلے دے اندر کوئی بڑی مخلوق نہیں بھیجی، کوئی جنات نہیں بھیجے، بلکہ نمرود دیاں فوجاں دا مقابلہ کرن لئی اللہ پاک نے کی بھیجیا؟ مچھر، چھوٹے چھوٹے مچھر گندیاں نالیاں دے اندر پیدا ہون والے، اور مچھر بھی کتنی تعداد دے اندر آئے، تاریخ دے اندر لکھا ہے کہ سورج دی روشنی چھپ گئی سی، زمین
تے اس طرح اندھیرا ہو گیا کہ جیسے گویا کہ کالی سیاہ تاریک رات دے اندر انسان نو جتھے اپنا وجود بھی نظر نہ آوے، اتنے مچھر آ کے نمرود دیاں فوجاں تے چند منٹاں تو بعد ہی کی سی کہ نمرود دی فوجاں دیاں ہڈیاں زمین تے سی تے گوشت کھا کے مچھر جا چکے نے۔ چند منٹاں دے اندر ہی نمرود دی فوجاں دا اللہ پاک نے مچھراں دے ذریعے صفایا کروا چھڑیا۔ اور سب تو بڑا ابراہیم علیہ السلام دا دشمن اور باغی کون سی؟ نمرود۔ فوج تے او سی نا کہ جڑی نمرود نو سجدہ کر دی سی، نمرود دی عبادت کر دی سی، لیکن اللہ دے مقابلے دی اندر اپنے آپ نو رب کہلان والا، اپنے آپ نو خدا آکھن والا، او کون سی؟ نمرود۔ میرے تے تواڈے نقطہ نگاہ نال اگر ویکھیا جائے تے چاہیے اے سی کہ نمرود سب تو پہلے مک جاندا، لیکن اللہ پاک دنیا دے اوتے اپنی طاقت انساناں نو بھی دکھاندے نے تے اپنے دشمناں نو بھی دکھاندے نے۔ اس لیے اللہ پاک نے نمرود نو پہلے نہیں ماریا، نمرود دیاں فوجاں نو دے آنکھاں دے سامنے مٹایا کہ انہوں پتہ چل جائے کہ بدبختہ پوری دنیا دی حکومت جس رب نے تینوں دتی اس رب دا شکر ادا کرن دی بجائے تو اسی رب دے مقابلے دے اندر متکبر ہو کے خدا بن کے کھڑا ہو گیا۔ اور آج تک جڑی تیری خدائی تیری حکومت چل رہی سی یہ اندر تیرا کوئی کمال نہیں سی، یہ وہ دی کرم نوازی سی، وہ دی ٹھل سی۔ جے وہ نہ چاہتا تو ایک لمحہ بھی تو دنیا دے اندر رہ نہیں سی سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے ساری وہ دی فوج نو ملیا میٹ کیتا تے نمرود دے کی کیتا کہ ایک لنگڑا مچھر وہ دے نک دے ذریعے دماغ دے اندر، اور یہ صرف نمرود نال ہی نہیں، میرے مصطفیٰ دی ولادت تو 50 دن پہلے مکہ مکرمہ تے ابرہا بادشاہ جدو ہاتھیاں دی فوج لے کے چڑھائی کرن لی آیا تے حضرت عبد المطلب مختصر دسدا کہ جدو اپنے اونٹ لین لی ابرہا دے کول گئے تے ابرہا کی آکھدا ہے عبد المطلب تہاڈا چہرہ، تہاڈی پیشانی، تہاڈا جلال، تہاڈا نور ویکھ کے میرے تے اتنا روب طاری ہویا میں تخت تو اٹھ کے زمین تے تہاڈے نال بیٹھ گیا تے میرے دل دے اندر خیال کی سی کہ تسی آکھو گے ابرہا بیت اللہ تے خانہ کعبے تے حملہ نہ کر، اے ساڈے رب دا گھر ہے۔ تے عبد المطلب تو بیت اللہ دی گل ہی نہیں کوئی کیتی تے تو کہنا جی میرے اونٹ، تو جڑی تیری قدر و قیمت سی نا میرے دل دے اندر ساری نکل گئی۔ تے عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیتا، فرمایا ابرہا اونٹ میرے نے تے بیت اللہ رب دا ہے، انہاں دا مالک میں ہاں، انہاں دی گل میں کر رہا ہاں، تے جڑا بیت اللہ دا مالک ہے وہ آپ ہی اپنے گھر دی حفاظت آپ ہی کر لوے گا۔ اور پھر جدو ابرہا ہاتھیاں دا لشکر لے کے گیا، جانا کی سی جس مقام تے بیٹھا ہاتھی اٹھائے بیت اللہ وال جانا چاہتا ہے، ہاتھی منہ موڑ کے دوجے پاسے تے ٹردے نے، خانے کعبے وال ٹرن دی کوشش ہی نہیں کردے، تے انہیں نے اگے بدلنا کی سی، رب نے انہوں تباہ کرنے واسطے بھی چڑیاں ابابیل بھیج چھڑے، چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں جنہ دی ایک چونچ دی اندر چنے دی دال جتنی کنکری تے 2 پنجیاں دی اندر کنکریاں، تے او کنکر جدو سٹ دے سن تے او زمین تو اٹھائی ہوئی کنکر جدی اندر کوئی مختلف فارمولے گیسا اللہ پاک نے پہلے تو رکھیاں نہیں سن، لیکن اللہ نے انہاں عام کنکراں نو ایٹم بم بنا چھڑیا کہ وہ جدے تے بھی پیندے سن تباہ و برباد، وجود گل جاندہ سی، سڑ جاندہ سی، اور ابرہا دے وجود دے اندر چھالے پہ گئے، ابرہا دے وجود دے اندر پیپ پہ گئی، ربا انہوں بیت مکہ مکرمہ دے اندر مٹا دے۔ اللہ فرماندے نے ابرہا نو مکے دے اندر میں نہیں مٹانا، اے واپس شام دے اندر جائے گا، شام دے لوگ اس بدبخت نو ویکھن گے، شام تو کنیاں طاقتاں نال ٹریا سی تے جدوں مڑ کے آیا ادا تے وجود بھی ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، فوج مکے دے اندر تباہ ہو گئی، لیکن ابرہا ثبوتا کتھے پہنچیا؟ شام دے اندر۔ یہ اللہ پاک اپنی طاقت بھی کھاندا ہے۔
نمرود دی فوج اس میدان تے اندر تباہ ہو گئی، لیکن نمرود دے نک دے ذریعے لنگڑا مچھر اللہ فرماندے نے رہ زندہ تو بھی کچھ مہینے، بڑے سجدے تو لوگوں تو کروائے نے، لیکن جنہ تو سجدے کروائے نے مینوں بھی ابراہیم دا رب نہ آکھی جے میں سجدہ کرن والیاں تو تیرے دماغ دے اندر جتیاں نہ مروائیاں، اور وہ جتیاں بھی تو آپ کہیں گا مار، سبب کی بنے گا؟ لنگڑا مچھر جدوں تیرے دماغ نو کھائے گا نا تینوں تکلیف ہوئے گی، اور جدوں تیرے دماغ دے اندر جتیاں پہن گیاں تے مچھر کھانا چھڑ دے گا تینوں سکون ہوئے گا، تو آپ ہی آکھیں گا جتی مارو۔ جیڑا بھی آوے پہلے کہندا سی سجدہ کر تے ہن تو کی کہنا ہے پہلے جتی مارو بعد دے اندر بیٹھو۔ یہ اللہ کی طاقت، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، قربانیاں، امتحانات، سختیاں، مسائل، اور ہر امتحان کی کامیابی کے بعد اللہ پاک کی مدد بھی باکمال ہے۔ نمرود بھی مٹ گیا، فنش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ گیا کہ آپ شام کی طرف جائیں۔ بیوی آپ کی ایک حضرت سارہ ساتھ ہے، راستے میں ایک بادشاہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر بھائی ساتھ ہو تو اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے، اگر خامند ہو تو خامند کو قتل کر کے اس کی بیوی پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ یہ میری بہن ہے اور میں اس کا بھائی ہوں۔ نیت کیا تھی؟ اسلامی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے ساری دنیا ہی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی، اور رشتے کے اعتبار سے بیوی خامد۔ اب وہ بدبخت حضرت سارہ کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے، قریب جاتا ہے، چھونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو شل کر دیتے ہیں، پتھر بنا دیتے ہیں۔ توبہ کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، حضرت سارہ معاف کرتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل میں پھر خیال آتا ہے اچانک ایسا ہو گیا ہوگا، کون سا بار بار ایسا ہونا ہے؟ پھر بری نیت سے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو پھر کیا کر دیتے ہیں؟ شل کر دیتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے۔ پھر منت جاری کرتا ہے، پھر وہ معاف کرتی ہیں۔ 2-3 دفعہ یہ تجربہ دہرانے کے بعد سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ صرف انہیں چھوڑا ہی نہیں، صرف رہا ہی نہیں کیا، بلکہ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ 21-22 سال جن کی عمر ہے، بادشاہ کی شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، حضرت ابراہیم اور سارہ کا دل میں احترام اور ادب اتنا پیدا ہو گیا، ان کی خدمت کے لیے نوکرانی بنا کے ساتھ بھیج دی۔ امتحان آیا، لیکن جب ثابت قدم رہے تو اللہ پاک نے نتیجہ بھی عطا کر دیا، کامیابیاں بھی دے دی، انعام سے بھی نواز دی۔ اب 86 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اور 82 سال حضرت سارہ کی عمر، 21 سے 22 سال حضرت ہاجرہ کی عمر، اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ جس بیوی نے نبی کے ساتھ 50-55 سال کا ساتھ دیا، اس کی اولاد نہیں، اور جو بیوی سال سے پاس آئی ہے اللہ پاک نے اسے بیٹے سے نواز دیا۔ قدرت اللہ پاک کی، اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ایک طرف اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کی گود میں بیٹا دیا، اور دوسری طرف اسی مالک نے حضرت سارہ کے دل کے اندر جو ہے وہ یہ ڈال دیا کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو دور کرنے کے لیے ابراہیم سے کہو۔ اور حضرت سارہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہاجرہ کو مجھ سے دور کرو، مجھے یہ گوارا نہیں، میں 50-55 سال سے میری اولاد نہیں، اس کی اولاد۔ اور تیسری طرف سے اللہ کا حکم بھی آ گیا، جبرائیل آ گئے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مریم ہاجرہ اور اسماعیل کو اٹھائیں، دور جا کے چھوڑ کے آئیں۔ یا اللہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ فرمایا غم نہ کر، جہاں جانا ہے جبرائیل خود ہی آپ کو چھوڑ کے آئے گا۔ انسانی شکل میں
دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل امین اونٹنی لے کے انسانی شکل میں ساتھ آئے. اونٹنے پہ آگے جبرائیل، پیچھے ابراہیم، حضرت جو ہے وہ ہاجرہ، اور گود کے اندر جو ہے وہ اسماعیل روانہ ہو گئے. شام سے مکے تک پتہ نہیں کتنے مہینے لگے سفر کرتے ہوئے، چلتے 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 سفر کرتے جب مکے کی سرزمین پہ پہنچے، اور جہاں حضرت جبرائیل امین نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی اور بچے کو یہاں آپ چھوڑ دیں، بیوی اور بچے کو اتار دیں، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ کے آپ جائیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہاں چھوڑنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں؟ مکے کے وہ پہاڑ کے جہاں ایک بھی درخت نہیں ہے، درخت تو کیا ایک جھاڑی بھی نہیں ہے، ایک جھاڑی بھی جہاں نہیں ہے، اور کوئی کیڑا نہیں، مکوڑا نہیں، پرندہ نہیں، جاندار کی وہاں زندگی گزارنے کے حالات و واقعات اور اسباب ہی نہیں ہیں. دور دور تک پانی نہیں، سیاہ کالے پہاڑ ہے، ریگستان. وہاں چھوڑ کے چلے جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ جن کی عمر 21-22 سال ہے، گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دل میں آتا ہوگا چلو میرا تو کوئی قصور ہوگا، تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے کہ جسے اس چٹیل میدان ویرانے کے اندر ہزاروں میل شام سے دور ان مکے کی وادیوں کے اندر چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. لیکن جبرائیل امین کیا بتلاتے ہیں کہ ابراہیم غم نہ کریں، یہ جو آپ کا بیٹا اسماعیل ہے اللہ اسے ضیاء نہیں کرے گا، اسی کی صلب میں سے، اسی کی اولاد کے اندر، انہی مکے کی وادیوں کے اندر آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، جس کے لیے اللہ پاک انہیں یہاں آباد کرنا چاہ رہا ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی کو، بچے کو وہاں اتارا، روایات میں آتا ہے کہ 3 میل تک تقریباً حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتی رہی، پوچھنے کے لیے کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، ہم اس چھوڑنے کا سبب کیا ہے. یہ ایک بچے کی ماں بن کے سوال کرتی رہی، اور 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس ماں کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایمان کو 4 چاند لگا دیے، ایمان ابھر کے آیا. اور پھر اسی ماں نے پوچھا چلو ابراہیم یہی دس دے اپنی مرضی نال چھڈ کے جا رہے ہو یا تواڈے مالک دی مرضی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے بولنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، جواب دینے کی اجازت ہی، اس لیے وہ جواب نہیں دے رہے تھے. تو جب حضرت ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ ابراہیم تواڈی مرضی ہے یا تواڈے مالک دی مرضی ہے، کیا مالک کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنا سر ایسے ہلایا، سر سے اشارہ کیا اس کی مرضی سے. تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اگر اس کی مرضی ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اودے حوالے کیتیاں ہوئیاں کشتیاں کدے بھی گھومن کے ارد اندر پھسدیاں نہیں، او پھسیاں ہوئیاں کشتیاں نو بھی پار لا چھڑدا ہے. تو اب حضرت ہاجرہ بچے نو لے کے اس میدان دے اندر اس مقام تے ٹھہر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے. پہاڑ کی اوٹ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں سے دوسری طرف اولے ہو گئے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے اترے، آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ یوں بلند کیے، اور زبان سے جو الفاظ حضرت ابراہیم نے نکالے اللہ پاک نے ابراہیم دے لفظاں نو قرآن بنا چھڑیا. کیا دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی اور بچے کو چھوڑ کے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، سامنے نہیں، نظروں سے اوجھل ہو کے مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. الفاظ کیا ہیں؟ ربنا لفظی معنی اے میرے رب،
ربنا جمع دا صیغہ، اے ہمارے رب، میرا بھی رب، سارا دا بھی رب، ہاجرہ دا بھی رب تے اسماعیل دا بھی رب۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، انی میں ابراہیم نے، اسکنت من ذریتی ٹھکانہ دے چھڑیا، چھڑ دیتا اپنی اولاد نو، غیر ذی زرع ایسی وادی دے اندر، ایسے میدان دے اندر، غیر ذی زرع جس مقام تے کوئی کھیتی نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پانی دا بندوبست نہیں، زندگی گزارن دا کوئی طریقہ کوئی نہیں۔ اے میرے رب کریم، غیر ذی زرع، اگرچہ اس مقام تے کوئی زندگی گزارن دے وسائل اسباب تے نہیں نے، لیکن عند بیتک المحرم، ربا حرمت والا تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے، عند بیتک المحرم، تے ربنا اے تے نبی نو یقین سی سلامت رہن گے، محفوظ رہن گے، پتر میرا جوان ہوئے گا، پھر ہی تے نمازاں پڑھے گا نا، تائیں تے ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس قابل بنائی تاکہ تیری فرمانبرداری کرے تے نماز پڑھدا رہے۔ نال اگلی گل، فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ لوگاں دے دلاں نو میرے بیوی تے بچے دی طرف متوجہ کر دے، بستیاں نو آباد کر دے، دنیا نو انہاں وال موڑ دے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ آج تے مکے دا گراؤنڈ جتھے پتا بھی کوئی نہیں، پانی دا ذرہ بھی کوئی نہیں، یا اللہ میں ابراہیم دعا کر رہا کہ اس مقام تے رزق دی تے پھلاں دی بارش کر چھڑ۔ اور کیوں تاکہ ربا تیرا شکر ادا کرن۔ ایک پاس ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں تے شام وال روانہ ہو گئے، تے میرے دوستو آپ اندازہ لاؤ 22 سال دی بچی ہوئے گود دے اندر، چھوٹا جہا چند مہینیاں دا بچہ ہوئے، اور کالے کالے پہاڑ ہون، دنیا دا کوئی انسان نہ ہوئے، کوئی پرندہ نہ ہوئے، کائنات دی کوئی بھی چیز نہ ہوئے، اکلا ہوئے تے پہلی رات آوے تے انسان تے کی بیت دی ہوئے گی، پھر اگلا دن آوے کتنی مشقت والا ہوئے گا۔ یا اللہ اے کی ہو رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں دنیا نو دس رہا ہاں لوگو ایمان لئی، عظمتاں لئی، اللہ دا محبوب بنن لئی۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر کہندے نے حامیم، اے ایمان والیو اگر تسی کو وہ اسی ایمان لے آئے، اللہ امتحان نہیں لے گا، اللہ آزمائے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جدوں تسی ایمان دا دعویٰ کرو گے پھر اللہ دی طرف امتحان بھی آئے گا، آزمائش بھی آئے گی، تے جڑا بندہ امتحان دے اندر، آزمائش دے اندر ثابت قدم رہے گا، پھر اللہ پاک انہوں دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دیں گے تے آخرت دے اندر بھی عزت عطا کر دیں گے۔ اے حضرت حاجرہ نے تنگیاں ویکھیاں، پریشانیاں ویکھیاں، ایک دن، 2 دن، کئی دن، اناج مک گیا، پانی مک گیا، غلہ مک گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایسا وقت بھی آیا
پانی دی قلت دی وجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی زارو قطار رو رہے نے، ہاجرہ نو بھی بڑی شدت دی پیاس ہے، پر ماں نو اپنی فکر نہیں، اپنی پرواہ نہیں، بیٹے دی بے قراری ویکھ نہیں سکدی، بیٹے دی پریشانی ویکھ نہیں سکدی۔ ماں چاہندی ہے جو کچھ بھی میں کر سکدی ہاں کرا، پر اپنے پتر دی پیاس نو بجھاواں۔ اور جنوں بجھان لئی حضرت ہاجرہ نے کی کیتا پتہ ہے؟ دور دراز تک کوئی پرندہ درندہ کیڑا مکوڑا نہیں، دور دراز تک پانی دے حالات و واقعات نہیں، پریشانی اتنی، بیٹے نال محبت اتنی کہ پانی نو دیکھن لی صفا پہاڑ دی چوٹی تک، پہاڑ ہن تے میدان بن گیا نا سائی کرن لی، گڈیاں دے اندر بھی سائی ہو رہی ہے، ویل چیئر تے بھی ہو رہی ہے، پیدل بھی اے سی لگ گئے نے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ پہاڑ صفا، پہاڑ تے دوڑ کے جا رہی ہے، ویکھیا پانی نظر نہ آیا، پھر دوڑ کے واپس اپنے پتر کو لائیاں، بیٹے نو ویکھیا، پریشانی بے قراری ویکھی تے ہن دوسرا پہاڑ مروا اودے تے چڑھ گئیاں، اس پہاڑ تے چڑھ کے بھی ویکھیا کچھ نظر نہ آیا، پانی دے آثار نمودار نہ ہوئے، پھر دوڑ کے اپنے پتر کو لا گئی ہیں، پھر بیٹے نو روندیاں ویکھیا۔ کوئی بھی انسان ہوئے صفا ویکھ لیا مروہ ویکھ لیا، انہاں دونوں تے دوبارہ جانا بندا نہیں ہے، دونوں تے جا چکیاں نے، دونوں تے جا کے پانی ویکھ چکیاں نے، لیکن اللہ داسے رہے ہے کہ بیٹے دی محبت اتنی زیادہ، پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ حاجرہ نو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میں کر کی رہی ہوں۔ پریشانی چ بندے نو پتا یا اللہ یہ کی ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے ہو رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کروا رہا ہوں، میں چاہتا تے پانی پہلے بھی آ سکتا سی، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے مینوں بھی میری کبریائی دی قسم قیامت تک، قیامت دی صبح تک سارا دی ایک ایک ادا نو میں ایمان والے علی سنت بنا دیاں گا۔ حاجی حج کرن لی جان گے، عمرہ کرن لی جان گے، صفا تے مروہ دی سائی کرن گے، میرا تصور میں آکھیا ربا اتھے تے حضرت اسماعیل نو پیاس لگی سی، ماں پریشان سی، بیٹے دی بے قراری نو ویکھ کے بے قرار ہو کے صفا تے مروہ وال دوڑ رہی ہے، یا اللہ آج تے حاجی نو پیاس کوئی نہیں لگی ہے، عمرے والے نو پیاس کوئی نہیں لگی ہے، ربا اینو دوڑن دا حکم کیوں ہے، اے کیوں بے قرار ہوئے؟ اللہ فرماندے نے پیاس لگے تے پاویں نہ لگے، بے شک اے سی دی اندر صفا تے مروہ تے دوڑ رہا ہے، پر جنہیں ہاجرہ بے قرار ہوئی سی ان جی بے قراری وکھائیں گا تو میں تیرا حج تے عمرہ قبول کرانگا۔ جے تیرے اندر ایسی بے قراری نہیں ہوئے گی تو میں تیری عبادت نو قبول ہی نہیں کرانگا۔ یہ میری محبت ہے نا کہ ابراہیم نے میری محبت دے اندر بیوی تے بچے نو چھڑیا، ماں میری ماں تے اسماعیل میری محبت دے اندر اس مقام تے رہے، تے جڑا میرے نال محبت کردا ہے میں قیامت دی صبح تک انہاں دی محبت کائنات دے دل دے اندر پا چھڑدا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے کائنات بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اب 7 مرتبہ آپ اندازہ لگائیں کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ حضرت ہاجرہ صفا پہاڑ تے گئیاں تے 7 مرتبہ ہی مروہ پہاڑ تے گئیاں، جدوں تک وجود دی اندر طاقت سی پہاڑ تے جاندیاں نے، بچے کو لاندیاں نے، روندیاں ویکھدیاں نے، برداشت نہیں کر سکدیاں نے، پھر دوسرے پہاڑ وال دوڑدیاں نے، پھر واپس آندیاں نے، روندیاں ویکھدیاں نے، برداشت نہیں ہوندا، پھر دوسرے پہاڑ تے جاندیاں نے، 7 دفعہ صفا تے 7 دفعہ مروہ تے واپس آئیاں، بیٹے دے قریب پہنچیاں، وجود دی اندر طاقت مک گئی، اٹھ کے ٹرن دی طاقت ہی نہیں، بے سکت ہو کے زمین تے گر گئی، دل دی اندر چاہت کی ہے اس مقام تے مینوں موت آوے کہ پتر مینوں نہ ویکھ رہا ہوئے تے بیٹے نو مردیاں میں نہ ویکھاں، میں برداشت نہ کراں۔ جدوں دونوں دی ایسی حالت آئی تے اللہ نے جبرائیل نو انسانی شکل دے اندر بھیج چھڈیا۔ حضرت ہاجرہ نے جدوں ویکھے ایک خوبصورت نوجوان، تے ایسے حالات دے اندر جدوں انسان کسی نو ویکھے تو دی جان دے اندر جان آندی ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت ہاجرہ جڑیاں
بے جان ہو کے گر گئیاں سن اور موت دا انتظار جبرائیل نے انسانی شکل دے اندر ویکھیا، وجود دے اندر طاقت آئی، اس مقام تو اٹھیاں، لیکن جبرائیل اپنا کام کر کے جا چکے ہیں۔ جبرائیل انسانی شکل دے اندر آئے، حضرت اسماعیل دی ایڑیاں والی جگہ تے پر ماریا، پانی نکلیا، جبرائیل غائب ہو گئے تے حضرت حاجرہ جدو بیٹے دے کول آئیاں، پانی ویکھیا، جبرائیل نو بھول گئیاں تے پانی نو ویکھ کے کی کہندیاں نے؟ زمزم۔ زمزم انہاں دی بولی دی اندر زمزم دا معنی کی سی؟ رک جا، رک جا۔ پانی نو کی آکھیا؟ رک جا، ٹھہر جا، یعنی پانی آیا ہے، زندگی دے آثار آئے ہیں، بیٹے دی زندگی نظر آن لگ گئی تے منہ نال کہندی نے رک جا، او دے ارد گرد مٹی بھی لا رہی ہیں تے زبان نال کہہ رہی ہیں رک جا، رک جا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کرم کرے میری ماں ہاجرہ تے، اگر اماں ہاجرہ زمزم نو زمزم نہ آکھ دیاں تے اللہ دنیا دے اندر دریا بنا چھڑدا۔ زمزم کا پوری دنیا میں کیا ہوتا؟ دریا ہوتا، لیکن رب چاہتا ہی نہیں تھا۔ یہ زمزم کہلوایا بھی تو کس نے؟ رب نے۔ اور پھر وہ کنواں بنا، اور زمزم کے پانی کا کمال بھی آپ دیکھیں، دنیا کے جس مرضی پانی کو آپ دیکھیں، اس میں مینڈک بھی ہوتے ہیں، اس میں کیڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، اس میں گھاس بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں سبز رنگ کی جھلی بھی پیدا ہوتی ہے کنووں کے اندر۔ زمزم کا پانی ہزاروں سال، کم از کم 4000 سال، کتنے؟ میرے مصطفیٰ سے پہلے 2000 سال اور بعد بھی لگائیں، 4000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود زمزم کے کنویں کے اندر نہ کبھی مینڈک پیدا ہوا، نہ کبھی کوئی کیڑا مکوڑا پیدا ہوا، نہ کبھی کوئی گھاس پیدا ہوا۔ دنیا کے بڑے بڑے فلٹر والے پانی مل جائیں، زمزم کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری کائنات کا کوئی پانی بھی لے لیں، 10 دن رکھ لیں، 15 دن رکھ لیں، ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، اس کے اندر رنگت تبدیل ہو جائے گی۔ زمزم کو ہزاروں سال رکھیں، نہ رنگ چینج ہوئے گا، نہ ذائقہ چینج ہوئے گا، نہ اس کے اندر بدبو پیدا ہوئے گی۔ ربا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نبی اسماعیل کا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی معجزہ ہے۔ زمزم۔ اب وہاں حضرت حاجرہ نے پانی کنواں بن گیا، تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا مانگی تھی جسے رب نے قرآن بنایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ یا اللہ لوگاں دے دل میرے بیوی تے بچے وال مائل کر دے، متوجہ کر دے، لوگ ادھر آ جان۔ فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا، جدو کنواں بن گیا، پانی آ گیا، قافلیاں نو پتہ چل گیا، قافلے اس مقام تے آ گئے، پانی لین لئی حضرت حاجرہ دے کولوں اجازت منگدے نے۔ حضرت حاجرہ فرماندیاں نے پانی پی سکدے ہو، استعمال کر سکدے ہو، پر پانی تے اختیار میرا، کنٹرول یہ نہیں کہ تسی اپنی مرضی جدہ مرضی خراب کر دو۔ چلتے چلاتے وہاں بستیاں بن گئی، ایک شہر آباد ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 سے 9 سال ہوگی۔ کتنی؟ 8 سے 9 سال۔ اب دیکھیں پہلے اللہ کا امتحان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اللہ کی محبت میں، اور سارے فرشتے آئے، ابراہیم بڑا اوکھا ویلا ہے، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا میں نے تہاڈیاں مدداں دی کوئی لوڑ نہیں ہے، جاؤ اپنی مدداں لے کے واپس لے جاؤ۔ جیڑا اگ جلان والا، جیڑا اگ دے اندر ساڑن دی طاقت رکھن والا ہے، جیڑا ابراہیم نو پیدا کرن والا ہے، او رب کیا مینوں ویندا نہیں ہے؟ جی وہ ویکھ رہا ہے تے ابراہیم نو جلانا چاہتا ہے، ابراہیم اودی محبت دے اندر جلن لئی تیار ہے، تے جے وہ بچانا چاہتا ہے آپ ہی بچا لے گا، تہاڈی مدد دی کوئی لوڑ نہیں۔ اس امتحان میں کامیاب، پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا تو دوسرا امتحان، جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کی محبت میں
جنگل میں چھوڑا، اور اللہ پاک کو یہ بھی کہا کہ ربا جی تو سمجھ دینا کہ اسماعیل دے نال مینوں تیرے تو بہتا پیار ہے، تے ایسا نہیں ہے، اے میرے پروردگار ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل بھی تیری محبت میں قربان کر سکتا ہوں۔ اور جب وہی اسماعیل 8-9 سال کے ہو گئے تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کا پھر امتحان آ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پر میں انی ارا فی المنام، اللہ دا قرآن کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم نے جڑا خواب ویکھیا، پھر وہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل دے سامنے بیان کیتا، اور حضرت اسماعیل نے باپ دا خواب سنن تو بعد جڑا جواب دیتا، اور جواب تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی لی جڑا عمل کیتا، پھر پیو تے پتر دونوں جا رہے نے، پھر بیٹا باپ نو کی جواب دے رہا ہے، پھر باپ بیٹے نو کی میں ذبح کر رہا ہے، پھر کس طرح دمبا قربانی لی آ رہا ہے، یہ سارا میرے دوستو اللہ پاک نے ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے اتار چھڑیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ضعیف روایت ہے، یہ تو جی یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن بنا دیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن کی زیر زبر شد مد کے اندر شک نہیں آ سکتا۔ اس لیے مجھے آپ کو بتلایا کہ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو۔ اللہ اگر انہیں بچا سکتا ہے، اللہ اگر انہیں کامیابیاں دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان ہو، بشرطے کہ طریقہ ابراہیم والا ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی دنیا کے کسی میدان کے اندر بھی آپ کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور کامیابیاں جو ہے وہ آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ سارا قرآن بنایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا، قرآن مجید دی 73 مقامات جن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ کتنی جگہ پہ؟ 73 مقامات، 114 میں سے 25 صورتوں کے اندر، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ کس لیے؟ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے، اور خدا کے ساتھ اپنی محبت کو وابستہ کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو گے، اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، پھر کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اب دیکھیں اللہ کی محبت، دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا کیا؟ ایک خواب دیکھا، انی ارا فی المنام۔ قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ انی، بیٹے نو دسے نے، کیا میرے بیٹے اسماعیل، انی ارا، بے شک میں ابراہیم نے دیکھا، فی المنام، نیند میں، فی المنام، نیند میں۔ کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں ابراہیم تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے اسماعیل، ابراہیم نے رات خواب دیکھا، بیٹا جوان ہو گیا ہے، اور جب بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کو سکون کی کیا آتی ہے؟ نیند آتی ہے۔ تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں ابراہیم تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور ذبح بھی کب کر رہا ہوں؟ اگر 2 مہینے کے اسماعیل کو ابراہیم ذبح کرتے تو دنیا کیا کہتی؟ ابراہیم کا امتحان تو تھا، اسماعیل کا تو نہیں تھا، کیونکہ باپ تو بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ابراہیم کا تو امتحان ہے کہ اس نے بیٹے کی محبت پہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے دی، اور اللہ کی محبت میں بیٹے کو قربان کر دیا۔ اگر اسماعیل کو ذبح کا پتہ ہی نہ ہو کہ ذبح ہوتا کیا ہے، قربانی ہوتی کیا ہے، زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے، تو اسماعیل کا امتحان نہ ہوتا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ جدو نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح بیٹا عطا کر، تے اللہ پاک نے جواب دے اندر کیا کیا فبشرناہ، اسان ابراہیم خلیل اللہ نو بشارتاں دے دیتیاں، کا دیاں بشارتاں بغلام حلیم، بردبار بیٹے دیاں۔ تو حضرت ابراہیم نے مانگا کیا تھا؟ نیک بیٹا، کیا؟ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا دے۔ تو اللہ بھی کیا کہتا؟ فبشرناہ بغلام صالح، ابراہیم ہم نے تجھے صالح بیٹا عطا کر دیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم تجھے بشارت دیتے بردبار بیٹے کی۔ یا اللہ نبی صالح مانگ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے بردبار دیا، فرق کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے بڑے بڑے صالح، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار آزمائشوں میں، امتحانوں میں جب سختیاں اور تنگیاں آتی ہیں پاؤں پھسل جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہ سکتے، لیکن جب بردبار ہوگا صالح کے ساتھ ساتھ بردبار بھی ہوگا، زندگی کے کسی لمحے کے اندر باپ پتر دی گردن تے چھری بھی رکھ دے گا، ابراہیم انکار نہیں کرے گا، ذبح ہو جائے گا۔ بردبار کا مطلب یہ ہے امتحانوں کے پہاڑ ابراہیم اسماعیل پہ آ جائیں گے، صالح کے ساتھ ساتھ بردبار بھی ہوگا، اللہ کی محبت میں کٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ امتحان آئے گا کب؟ قربانی کا موقع آئے گا کب؟ اسے بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہ جی ابراہیم نے تو بچپن کے اندر ہی اسماعیل کو ذبح کیا تھا، جی پتہ ہی کیا۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، حضرت ابراہیم نے جو یہ کہا نا کہ پترا میں رات نیند کے اندر ویکھیا تینوں ذبح کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ اسماعیل کی زندگی کا زمانہ کون سا تھا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل بالغ ہو گیا، معه السعی جوان ہو گیا، نفع نقصان کو سمجھنے لگا، زندگی اور موت کی حقیقت کو جاننے لگا، تب ہم نے ابراہیم کو خواب دکھایا تاکہ امتحان ابراہیم کا بھی ہو اور امتحان اسماعیل کا بھی ہو۔ کیوں؟ یہ دونوں ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ ابراہیم کی اولاد کے اندر بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ اسماعیل کی اولاد کے اندر بھی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا کن کی نسل میں؟ ابراہیم و اسماعیل کی نسل میں، کیونکہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ جن کی اولاد میں بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں پیغمبر آئے، اور ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں اندر صرف کوئی اکلے تنہا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، ایک اکیلا آیا، اور اکیلا بھی وہ آیا کہ 1.25 لاکھ جس کی خاطر آئے، اکیلا وہ آیا 1.25 لاکھ جس کے لیے آئے، اگر وہ نہ آتا تو 1.25 لاکھ بھی نہ آتے۔ 1.25 لاکھ کی نبوت جو ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے، اس لیے اس نبی نے اسماعیل کی اولاد بھی آنا تھا، اللہ پاک نے مصطفیٰ کے جد امجد اسماعیل کا بھی امتحان لینا تھا، ابراہیم کا بھی امتحان لینا تھا، اور امتحان تب لینا تھا جب امتحان کو ابراہیم بھی سمجھتا ہو، اسماعیل بھی سمجھتا ہو۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، اسماعیل جدو بالغ ہو گیا، قوت والا ہو گیا، تو پھر ابراہیم کو ہم نے خواب دکھایا۔ یا اللہ خواب کیوں دکھایا؟ یہ تو جبرائیل کو بھیج کے وحی کے ذریعے بھی کہہ سکتا تھا کہ قربانی دے۔ اللہ فرماندے نے
یہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان ہستیوں کی اولاد میں آنا ہے، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ پہلے اسماعیل کی قربانی ہوگی، چھری کے نیچے رکھا جائے گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، میں مصطفیٰ کے جد امجد اسماعیل کو بھی چھری کے نیچے سے بچاؤں گا۔ اور پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، وہ بھی چھری کے نیچے آئیں گے، انہیں بھی چھری کے نیچے سے بچاؤں گا۔ جب اسماعیل کی باری آئے گی، اسماعیل کی جگہ پہ دمبا بھیجوں گا، اور جب عبداللہ کی باری آئے گی تو عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ بھیج دوں گا۔ حضرت اسماعیل کی بھی تو قربانی ہوئی نا، تو ان کی جگہ پہ کیا آیا جنت سے؟ دمبا۔ اور میرے مصطفیٰ کے دادا عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ میں اتنے بیٹے ہوئے تو پیارے کو ذبح کروں گا، اور جب نجومیوں سے کائنوں سے پوچھا کہ جی تو آپ کو ذبح کرنا پڑے گا، اور قرعہ ڈالی گئی، 1 دفعہ پرچیاں، 2 دفعہ پرچیاں، نام کس کا نکل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ کا، میرے محبوب کے والد کا۔ باقی کہتے نہیں پھر ڈالیں، کیونکہ اس سے پیار ہی سب کو بڑا، پھر حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر پرچیاں پاؤ، پھر نام عبداللہ کا۔ اب مجبوری ہوگی، اب موجودہ وقت کے علماء کو بٹھایا گیا، پوچھا گیا کوئی حل عبداللہ کو بچایا جائے؟ فرمایا ایسے کریں، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھیں، ایک طرف 10 اونٹ، پرچیاں ڈالیں۔ پرچی ڈالی تو عبداللہ 20 اونٹ، عبداللہ 30 اونٹ، عبداللہ 40 اونٹ، عبداللہ 70 80 90 اونٹ، عبداللہ۔ جب ایک طرف لکھا 100 اونٹ اور عبداللہ، تو اب قرآن میں کیا نکلا؟ 100 اونٹ۔ اب کیا نکلا؟ 100 اونٹ۔ تو مصطفیٰ کے والد کو بھی چھری کے نیچے سے رب نے بچایا، وہاں پہ اونٹ آئے، اور جد امجد اسماعیل کو بچایا تو وہاں پہ دمبا آیا۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ کس طرح خواب دیکھا، کیسے اسماعیل نے جواب دیے، کیسے انہوں نے جو ہے وہ صفا اور منا اور عرفات اور سفر کیا، اور کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو قربانی کے آداب بتلا رہے ہیں کہ ابا جی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں چھری چلاتے ہوئے کہ پتر والا دیکھ کے پیار زندہ ہو کے کہیں قربانی ادھوری نہ رہ جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہیں پھڑاتے ہوئے خون آپ کے قدموں میں آپ کے وجود کو نہ لگے، مجھے الٹا لٹا دیں۔ یہ سارے آداب کون بتلا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل خود بتلا رہے ہیں۔ ذبح ہونے والا یہ ساری باتیں کیا کر رہا ہے؟ خود بتلا رہا ہے، کیسے یہ حالات و واقعات ہوئے، اور کس طرح اللہ پاک نے دمبا بھیجا اور قرآن کی آیات اتری۔ بقیہ حالات و واقعات انشاءاللہ